السلام علیکم عزیز ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دربار یزید میں حضرت زین العابدین پیش کیے گئے تو یزید نے حضرت زین العابدین سے کہا کہ اے ابن حسین، تمہیں کوئی حاجت ہو تو طلب کرو۔ حضرت زین العابدین نے فرمایا کہ ایک تو یہ حاجت رکھتا ہوں کہ میرے باپ کے قاتل کو میرے حوالے کر دو تاکہ میں اپنے ہاتھ سے اسے قتل کروں۔ یزید نے اس بات سے انکار کیا۔ پھر حضرت زین العابدین نے فرمایا کہ اچھا تو سر حضرت حسین میرے حوالے کر دو تاکہ تن اقدس سے ملا کر دفن کر دوں۔ یزید نے کہا یہ منظور ہے، اور کچھ فرمایا مجھے اجازت دے دو کہ میں اہل بیت کو لے کر مدینہ چلا جاؤں۔ یزید نے کہا یہ بھی منظور ہے، اور کچھ فرمایا کل جمعہ ہے، مجھے اجازت دو کہ ممبر پر جا کر خطبہ پڑھوں۔ یزید نے کہا یہ خواہش بھی تمہاری پوری کر دی جائے گی، اور کل خطبہ بھی پڑھاؤں گا۔ چنانچہ دوسرا روز یزید نے بلا نخواستہ حضرت زین العابدین کو خطبہ پڑھنے کی اجازت دے دی۔ اس روز مسجد میں خلقت کا اس قدر ہجوم تھا کہ کسی کو جگہ نہ ملتی تھی۔ حضرت زین العابدین ممبر پر رونق افروز ہوئے اور اول نہایت فصاحت و بلاغت سے حمد و نعت بیان کی۔ پھر فرمایا جو مجھے جانتا ہو جانے، اور جو نہ جانتا ہو اب جاننے کے، میں نور دیدہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سرور سین علی المرتضیٰ اور دل بند فاطمۃ الزہرا اور فرزند حسین ہوں، جنہیں میدان کربلا میں 3 روز بھوکا پیاسا مظلوم شہید کیا گیا۔ یہ سن کر مسجد میں قہر مچ گیا، اہل دمشق میں شور برپا ہوا۔ یزید ڈرا اور مؤذن کو اقامت کے لیے اشارہ کیا، پس مؤذن نے اللہ اکبر کہا۔ حضرت زین العابدین نے نام لا شیء اکبر منہ فرمایا۔ مؤذن نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا۔ حضرت زین العابدین نے نام شہدہ بہا لحمی و شہری و دمی فرمایا۔ مؤذن نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا۔ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا امامہ اتار کر مؤذن کی طرف پھینکا اور بال سر متحرک کر کے مؤذن سے فرمایا بحق کی محمد ذرا ٹھہر جا۔ مؤذن چپ ہو گیا تو حضرت زین العابدین نے فرمایا اے یزید، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے نانا ہے یا میرے؟ اگر تو انہیں اپنا نانا کہے گا تو تمام عالم تجھے جھوٹا کہے گا، اور اگر میرے نانا کہے گا تو میرے باپ کو مظلوم کیوں شہید کیا، مجھے یتیم کیا، اہل بیت کو شہر بشہر پھرایا، قید کروایا، دربار میں بلایا، میرا باپ دادا کے دین میں رخ نہ ڈالا، باوجود یہ کہ ان کا کلمہ پڑھتا ہے پھر بھی شرم نہیں کرتا ہے۔ یزید نے مؤذن کو ڈانٹا اور اقامت پوری کروائی، نماز ادا کی، اور پھر لوگوں سے بے چینی دور کرنے کے لیے ایک مجلس عام بلائی، اور اس میں سب کے سامنے سرداران کوفہ کو بلا کر سخت برا بلا کہا، گالیاں دی، اور ان کی حرکات پر ناراض ہوا اور خفگی کا اظہار کیا، اور کہا میں تم پر جب راضی ہوتا کہ تم حسین کو زندہ میرے پاس لاتے، میں ان کی خدمت میں خوش آمدید کر لیتا۔ لعنت ہے ابن زیاد پر جس نے یہ کام کیا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ یزید نے ابن زیاد کو حضرت حسین کے قاتل کا حکم نہ دیا تھا، بلکہ ابن زیاد نے بذات خود یہ کام کیا، اور جب یزید کے سامنے حضرت حسین کا سر لایا گیا تو یزید نے ابن زیاد کو خوب سنائی۔ آکر محمد ارسلان مولف کے نزدیک یہ بات مورخین نے اپنی طرف سے لکھ دی ہے، یا پھر یزید نے لوگوں کی لعن طعن سے بچنے کے لیے یہ ڈرامہ کیا تھا۔ اگر یزید کو حضرت حسین سے محبت ہوتی تو وہ اس مجلس میں ابن زیاد کو دنیا کی بدترین سزا دیتا اور اپنے ہاتھوں سے اس کی گردن اڑا کر عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ہونے کا ثبوت دیتا، مگر کسی بھی تاریخ کی کتاب میں یہ نہیں لکھا کہ یزید نے ایسا کیا، بلکہ اس نے چند آنسو بہائے اور لوگوں کو صبر کی تلقین کی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یزید بھی اس جرم میں شریک تھا، اور اگر یزید شریک نہیں بھی تھا، ابن ذات کے قتل کا حکم نہ دے کر یزید بھی حضرت حسین کے قاتل میں شریک ہو گیا۔ ایک سکاراوی کہتا ہے کہ میں نے ایک ایسے شخص جو قبیلہ طے سے ہمارے پاس آیا تھا پوچھا، کیا تم نے حضرت حسین پر جنوں کو نواح کرتے سنا ہے؟ اس نے کہا ہاں، لیکن اس قبیلے کے ہر آدمی سے نہ پوچھتے رہنا، ورنہ ہر آدمی تمہیں اس کی خبر دے گا۔ میں نے کہا میں تو صرف تم سے پوچھنا بہتر سمجھتا ہوں، کیونکہ تم نے بھی تو انہیں سے سنا ہے۔ اس نے کہا میں نے انہیں یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا جس کے رخسار تباہ درخشاں ہیں۔ اس کے آباء و جدہ علی تو وہ خیر خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ جب مدینہ منورہ میں بعض بدبختوں نے خطبہ دیتے ہوئے حضرت حسین کی شہادت پر خوشی کا اظہار کیا تو اس شب مدینہ منورہ میں مدرجہ ذیل اشعار سنائے دیے گئے، لیکن ان کا پڑھنے والا نظر نہیں آتا تھا۔ اے حسین کو جاہلیت سے قتل کرنے والے، تمہیں سخت رسوا کن عذابوں کی خوشخبری ہو۔ آسمان میں جتنی بھی مخلوق ہے، خواہ انبیاء ہو یا ملائکہ، وہ سب تم پہ بد دعا کرتے ہیں۔ تم لعنت ہو۔ سرزمین میں روم کے غازیوں میں سے ایک غازی کا بیان ہے کہ میں نے ایک کنیسہ میں مدرجہ ذیل اشعار لکھا ہوا دیکھا، کیا وہ قوم جس نے حضرت حسین کو شہید کیا ہے اس کے جد امجد سے بروز محشر شفاعت کی امید رکھتی ہے؟ میں نے پوچھا یہ شعر کس نے لکھا ہے؟ تو کنیسہ والوں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ ایک سکا راوی کا بیان ہے کہ جب عبداللہ بن زاد اور اس کے ساتھیوں کو سر کوفہ کی مسجد میں لائے گئے تو میں بھی وہاں گیا۔ میں نے لوگوں کی زبان سے آ گیا کے الفاظ سنے۔ آخر ایک سانپ آیا اور ان کے سروں کے درمیان بیٹھ گیا، پھر عبداللہ بن زاد کی ناک میں گھس گیا اور کچھ دیر کے بعد نکل کر چلا گیا، یہاں تک کہ نظروں سے غائب ہو گیا۔ پھر لوگوں نے آ گیا کہنا شروع کر دیا۔ دوسری دفعہ وہی سانپ پھر آ گیا اور جس طرح پہلا کیا تھا اسی طرح اب بھی کیا۔ اہل بیت کے مال سے فائدہ نہ اٹھا سکا شمر بن ذی الجوشن کو حضرت حسین کے سامان سے کچھ سونا مل گیا، جس میں سے کچھ اس نے اپنی لڑکی کو دیا تھا۔ اس کی لڑکی نے وہ سونا ایک زرگرد کو دے دیا تاکہ وہ اس کے لیے کوئی زیور بنا دے۔ جب زرگر نے سونے کو آگ میں ڈالا تو وہ اس میں بسم ہو کر رہ گیا۔ شمر نے سنا تو زرگر کو بلا کر باقی سونا بھی اسے دے دیا اور کہا کہ میرے سامنے اس کو آگ میں ڈالو۔ جب زرگر نے اسے آگ میں ڈالا تو بھی بسم ہو گیا۔ اسی طرح روایت ہے کہ حضرت حسین کے چند اونٹ جو بچ گئے تھے انہیں ظالموں نے ذبح کر دیا اور کباب بنائے۔ ان کا ذائقہ اس قدر تلخ تھا کہ ان کے گوشت میں سے کسی کو کھانے کی ہمت نہ ہوئی۔ میدان کربلا میں یزید لشکر کے ایک سپاہی نے حضرت حسین کو اپنی تلوار سے زخمی کر دیا تو حضرت حسین نے سخت تکلیف میں تڑپ کر اس کو بد دعا دی کہ اے میرے اللہ، تو اس شریر کو اپنے عذاب میں گرفتار کر لے۔ اللہ ان کی شان حضرت حسین کی دعا بارگاہ الہی میں اسی وقت قبول کر لی گئی، جس کا نتیجہ یہ ظاہر ہوا کہ اس بدبخت کو اس وقت قضاء حاجت کا شدید تقاضا ہوا تو آپ کو چھوڑ کر ایک جھاڑی کی طرف بھاگا۔ جب وہ برہنہ ہو کر بیٹھا تو اچانک ایک سیاہ بچھو نے اس کو ڈنگ مارا، جس کی وجہ سے وہ اپنی نجاست میں آلودہ ہو کر تڑپ کر مر گیا۔ کربلا سے حضرت حسین کا سر مبارک خولي بن یزید لے کر رات کے وقت جب
قصر عمارت میں پہنچا تو اس وقت یہ بند ہو چکا تھا۔ چنانچہ خولی سر مبارک کو لے کر اپنے گھر پہنچا تو اس نے بے ادبی سے سر مبارک کو زمین پر رکھ کر ایک بڑا سا برتن اس پر رکھ دیا۔ خولی کی بیوی نے جب یہ بے ادبی دیکھی تو کہا کہ خدا کی قسم میں تمہارے گھر میں اب نہیں رہوں گی۔ یہ کہہ کر وہ سر انور کے قریب ہی بیٹھ کر روتی رہی۔ جب پھر اس نے آدھی رات کو حضرت حسین کے سر مبارک سے نور کی شعائیں نکلتے ہوئے دیکھی۔ حضرت حسین کی شہادت کے چند سالوں کے بعد مختار صفی نامی شخص عراق کا گورنر بنا تو اس نے حکم دیا کہ حضرت حسین کی شہادت میں شریک عمرو بن سعد خویل بن یزید کو گرفتار کیا جائے۔ چنانچہ خویل بن یزید کو گرفتار کر کے اس کے دونوں ہاتھوں اور پیروں کو کٹوا کر اسے سولی پر چڑھا کر آگ میں ڈلوا دیا گیا۔ اسی طرح حضرت حسین اور 16 اہل بیت کو شہید کرنے والے لشکر کے لوگوں کو بھی چن چن کر ہلاک کر دیا گیا۔ امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ ایک منحال بن عمرو کہتے ہیں کہ جب دمشق کے بازار سے حضرت حسین کا سر مبارک یزید سپاہی نیزے پر رکھ کر گھما رہے تھے تو اس وقت سر مبارک کے سامنے سے ایک آدمی سورت کہف پڑھ رہا تھا۔ جب وہ اس آیت پر پہنچا ان اصحاب کافی ورقیم کان من ایتنا عجابا، غار والے اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے۔ اس وقت حضرت حسین کے سر مبارک سے آواز آئی، اے لوگو، اصحاب کہف کے قتل سے زیادہ عجیب میرا قتل اور پھر کٹے سر کو لے کر پھرنا عجیب ہے۔ علامہ ابن حجر لکھتے ہیں کہ حضرت حسین کے قتل کے بعد ایک پتھر ملا جس پر لکھا ہوا تھا، کیا حضرت حسین کو قتل کرنے والے امید رکھتے ہیں کہ روز قیامت ان کے نانا حضور کی جماعت پا سکیں گے؟ حضرت حسین کا سر مبارک دو مختلف جگہوں پر ہونے کی وجہ سے مورخین نے لکھا ہے کہ دمشق اور مصر دونوں ممالک دعوے دار ہیں کہ ان کے ملک میں حضرت حسین کا سر انور موجود ہے۔ اس کی حقیقت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یزید کے پاس جب کربلا کے میدان سے کٹے ہوئے 17 سر مبارک کیے گئے جن میں 16 سر مبارک اہل بیت کے تھے اور ایک سر حضرت حسین کا تھا۔ یہ ہو سکتا ہے اور یقیناً ایسا ہی ہوا ہوگا کہ ان دونوں ممالکوں میں سے ایک جگہ تو حضرت حسین کا کٹا ہوا سر دفن ہو اور دوسری جگہ اہل بیت میں سے کسی کا سر دفن ہو، واللہ علم۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ سر انور یزید کے خزانے ہی میں رہا۔ جب بنو امیہ کے بادشاہ سلمان بن عبد المالک کا دور حکومت آیا اور ان کو معلوم ہوا تو انہوں نے سر انور کو زیارت کی سعادت حاصل کی۔ اس وقت سر انور کی مبارک ہڈیاں سفید چاندی کی طرح چمک رہی تھی۔ انہوں نے خوشبو لگائی اور کفن دے کر مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دیا۔